السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ کل کے درس ہم لوگ پار نمبر 24 سورہ زمر تک معلوم کیے تھے۔ آج انشاءاللہ سورہ مومن سے، المؤمن اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ایک شخص ہے جس کا نام مومن، کہ وہ آ کر نصیحت کیا تھا قوم فرعون کو کہ جو موسیٰ کہتے ہیں اس کی بات کو مان لو، اگر وہ سچا ہے تو تمہیں کچھ فائدہ پہنچے گا، اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا۔ تو اس نے بہت ہی عاجزی، بہت ساری انکساری کے ساتھ اس نے قوم کو ایک درد کے ساتھ، فکر کے ساتھ دعوت دی۔ اے قوم کے لوگوں، میں تمہارے پر ڈرتا ہوں کہ عذاب کے دن سے، جیسے قوم عاد، قوم ثمود عذاب سے دوچار ہوئے، ویسے کہیں تم نہ ہو جاؤ۔ تم نے نبیوں کی قدر نہیں کی، تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے، یعنی مصر میں، لیکن تم نے ان کی قدر نہیں کی۔ اب موسیٰ آئے ہیں، تم ان کی قدر کرو، ان پر ایمان لاؤ۔ اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ ساری تفصیلات دعوت اس میں اللہ نے ذکر کیا اس شخص کی، تو اس لیے اس سورت کا نام المؤمن رکھا گیا۔ تو سورت کی ابتدا اس طرح ہے کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو جاننے والی ذات ہے اور زبردست ہے۔ غافر الذنب، کون ہے اللہ؟ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، لیکن ساتھ فوراً کہا شدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ ذی الطول، بہت ہی انعام والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ نے بتایا کہ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے اور وہ توبہ کو بھی قبول کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ عذاب بھی اس کا سخت ہے۔ دونوں چیزیں ایک مومن کی زندگی میں ہونا، اللہ کا خوف بھی اور محبت بھی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ یہی اس میں تفصیل سے اللہ نے ذکر کیا، اس دعوت کی اس نے قوم کو سمجھایا، فرعون کے اس ظلم سے آگاہ کیا اور فرعون کو بھی متنبہ کیا، لیکن یہ لوگ ماننے والے نہ تھے۔ آخرکار فرعون برباد ہوا۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جو صبح شام اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ویوم تقوم الساعہ، قیامت قائم ہوگی۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون کو اور جو اس کے ماننے والے سب کو جہنم میں داخل کرو۔ یہ آیت دلیل ہے عذاب قبر برحق ہے۔ اس آیت سے دلیل لی جاتی ہے آیت نمبر 46 میں سورہ مومن میں عذاب قبر ہونا برحق ہے۔ کہا گیا کہ صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک مومن نیک ہے، اس کا ٹھکانہ صبح شام دکھایا جاتا ہے کہ یہی تیرا ٹھکانہ ہے، تو جاننے والا ہے قیامت کے دن۔ اگر کافر ہے، بد کردار ہے، گنہگار ہے، تو اسے بھی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، دیکھو یہی تیرا ٹھکانہ ہے جہنم۔ تو اللہ کہتا ہے کہ صبح شام اسے آگ پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت دن حقیقت میں وہ جہنم میں داخل ہوگا، اللہ نے بتایا۔ تو عذاب قبر برحق ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں، کوئی آواز نہیں آتی، ہم کیسے مانیں، ایسا انکار کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ دیکھو ہرگز بھی کمپیر مت کرو اس قبر کو اس دنیا سے، قبر آخرت کی منزل ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، غلطی لوگوں سے جو ہوئی، انہوں نے قبر کو دنیا سے کمپیر کیا، نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ میں مثال بیان کر سکتا ہوں کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور اس کے بازو میں ایک اور آدمی ہے جو بس ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جو آدمی سویا ہوا ہے، خواب میں اسے سام بچھو نظر آتے ہیں، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے خواب میں ہی، لیکن جو بازو آدمی جو بیٹھا ہے بس خاموش بیٹھا ہے، اسے نظر نہیں آتا رہے کیا ہو گیا، اسے نیند میں چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ تو اسے بازو والے کو وہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن اسے نظر آ رہی ہے
تو وہ چیز اگر اسے بھی نظر آنا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے خواب کے اندر جانا ہے. خبر کی مثال ایسی ہی ہے کہ اندر کیا ہوتی ہے انہی کو معلوم ہے، باہر میں دنیا میں جو لوگ پھرتے ہیں زمین کے پر ان کو معلوم نہیں ہے، اور اللہ نے ہمیں اسے پوشیدہ رکھا. نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم وہ جان لیتے، وہ دیکھ لیتے خبر کا منظر جو خبر میں ہونے والا ہے، تم زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل چلے جاؤ گے. اتنا خوفناک منظر ہے خبر کا. دجال کے فتنے سے بھی خطرناک مرحلہ آنے والا ہے، یہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. بہرحال اللہ سب کی حفاظت کرے. حضرت سعد بن معاذ جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا، جن کے جنازے میں کئی ہزاروں فرشتے شریک تھے، لیکن ان کو خبر میں دفنایا گیا تو نبی نے فوراً صحابہ سے کہا سعد بن معاذ کو خبر دبا رہی ہے، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر خبر کے اس دبانے سے کوئی بچ سکتا تھا تو سعد بن معاذ بچ سکتے تھے، لیکن وہ بھی بچ نہ سکے. تو سوچو کہ کیا ہوگا. کہتے ہیں کہ جس کو خبر میں رکھا جاتا ہے جب چلے جاتے ہیں ایک مرتبہ سب کو خبر پنچ کرتی ہے، ایک مرتبہ ہڈی سب چور چور ہو جاتی ہے. سب کے ساتھ ہونے والا ہے. نبی فرماتے ہیں اگر خبر کے اس دبانے سے بچ سکتے تھے تو سعد بن معاذ بچ سکتے تھے، لیکن وہ نہ بچ سکے تو ہر ایک کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. یہ جو کچھ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ گناہ کو دھونے کے لیے خبر کو حکم دے گا. جیسے میت کو رکھا جاتا ہے، ایک بار پنچ کرے تو خبر دبائے گی، ہڈی بکنی ہو جائے گی، چور چور ہو جائے گی، اس کی وجہ سے ہمارے گناہ بھی معاف. اس کے بعد اللہ نے بتایا جو لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا کیسے ممکن ہے، اللہ کے لیے کیسے ممکن ہے، نہیں. اللہ کہتا ہے لخلق السماوات اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے بھی بڑا کام ہے، بہت زیادہ کام ہے، سخت. اتنی بڑی مخلوق کو اللہ جب پیدا کیا ہے تو تمہیں پیدا کرنا کون سا مشکل ہے. اکثر لوگ نہیں جانتے. قیامت قائم آنے والی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا ہے اس سورت کے اندر. اس کے بعد ہے سورہ حامیم سجدہ. اس کا نام فصلت بھی ہے. سورہ حامیم دیکھو، ایک سورہ سجدہ ہے، ایک حامیم سجدہ ہے. سورہ سجدہ تو جمعہ میں پڑھتے ہیں فجر نماز میں، اور ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک سورہ سجدہ وہ جو پارہ نمبر 21 میں وہ الگ ہے، یہ سورہ الگ ہے. حامیم سجدہ اس کا دوسرا نام فصلت بھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی اور بتایا کہ کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون. ہم نے اس کتاب کو تفصیل کے ساتھ اس کی آیتوں کو عربی میں نازل کیا ان لوگوں کے لیے جو جانے. بشیرہ خوشخبری دینے والی کتاب ہے، نذیرہ ڈرانے والی کتاب ہے. لیکن پھر بھی اکثر لوگ اس قرآن کو سن کر بھی سنے بغیر گزر جاتے ہیں. ان کے کانوں میں ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے یہ سنتے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کہا. عتبہ بن ربیعہ ایک بڑا زبردست، یوں سمجھو کہ عربی میں ماہر تھا. تو لوگوں نے اسے بلایا، قریش کے لوگوں نے، جاؤ جا کے نبی سے بات کرو، اس نے کچھ ڈسکس کرو، ممکن ہے کہ دعوت چھوڑ دے. وہ آیا، کہنے لگا اے محمد اگر تم چاہتے ہو تم بادشاہ بنو تو ہم مکے کا بادشاہ بنا دیں گے. اگر تم چاہتے ہو کہ عرب کی حسین و جمیل لڑکی سے آپ کی شادی کرا دے تو وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ دولت چاہتے ہو تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کا دماغ کمزور ہے تو علاج بھی کرائیں گے، لیکن یہ دعوت کو چھوڑ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے، مسکرائے، ٹھیک ہے بات ہو گئی تو میری بات تو سنو. تو سورہ حامیم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے یعنی 12-13 آیت تلاوت کی اس کے سامنے. وہ سنبھال نہ سکا، پریشان ہو گیا، کانپنے لگا، کہا ہے محمد بس کرو بس کرو، میرے ہاتھ سے یعنی مجھے سننے نہیں ہو رہا ہے، مجھے ایک عجیب قسم کی بے چینی ہو رہی ہے. فوراً وہاں سے اٹھ کر آ گیا. قریش نے کیا ہوا تم جو گئے تھے؟ نہیں چھوڑ دو، اس کی دعوت جو ہے برحق ہے، وہ بہت صحیح چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے. تو لوگوں نے کہا اے عتبہ ہم تجھے سدھارنے کے لیے بھیجے تھے، الٹا تو سدھر کے آ گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ محمد کا جادو تجھ پر بھی ہو گیا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ وارننگ دی فَإِنْ نَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو یاد رکھو اے محمد انہیں ڈراؤ جیسے زبردست کڑک چیخ و پکار سے قوم عاد ثمود ہلاک کی گئی، انہیں بھی ہلاک کیا جائے گا. ان کے پاس پیغمبر ہے، انہوں نے جھٹلایا اور وہ کہتے تھے ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، ہم سے بڑا پاور والا کون ہے، یہ ہمارے محلات دیکھو، بڑے بڑے عالیشان بنگلے دیکھو، ہم ہی دنیا میں طاقتور ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جب ایسے ہٹے کٹے لوگوں کو اللہ تعالیٰ برباد کیا، تمہیں ختم کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، بالکل آسان ہے.
تو آج بھی اللہ کہتا ہے کہ جا کے دیکھو، یہ جو قوم سمود کے کھنڈرات ویسے پڑے ہوئے ہیں، قوم عاد کی بستیاں ویران ہیں، قوم لوط کی بستیوں میں نشانیاں ہیں، قوم شعیب کی بستی میں نشانیاں ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ عمرہ ویزا میں پورے عرب کا آپ چکر لگا سکتے ہیں، اب تو آپشن رکھ دیا ہے، تو آپ عمرہ کو جاتے ہیں یا حج کو جاتے ہیں، ضرور وزٹ کیجئے جہاں جہاں قوم برباد کی گئی تھی، اللہ کہتے ہیں جا کے دیکھو عبرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو یہ سب آپ انشاءاللہ ضرور دیکھیں اگر موقع ہو تو واقعی معنی میں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے وہ نشانی رکھی ہے تاکہ لوگوں کو ڈرائے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ یہ کفاروں کی عادت آگے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کو سنتے ہیں تو چیختے ہیں، پکارتے ہیں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، قرآن مت سنو، گڑبڑ کرو، چیخو، چلاؤ، یہ تلاوت نہ سننے دے۔ جیسا کہ کافروں کی عادت ہے، ابھی دیکھیے اذان ہوتی ہے تو لوگ چیختے ہیں۔ اب ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ اذان ہو رہی ہے کہ مسجد کے باہر چیخو پکار چلانا تاکہ اس آواز کو کم کر دے۔ تو اللہ کی قسم، اللہ کے کلمات کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی گھٹا نہیں سکتا، اللہ کا کلمہ کبھی نیچا نہیں ہو سکتا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند ہونے والا ہے۔ تو اللہ کی ذات بلند ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہے، اللہ کی تعریف بلند ہے، اللہ کی عظمت بلند ہے، کبریائی بلند ہے، اور جتنی بھی تعریف کرو کم ہے۔ تو قرآن سے جو بھی مذاق کرے گا اور اس کے ساتھ سازش کرے گا وہ تو برباد ہونے والا ہے۔ اور آگے بتایا کہ جو لوگ اللہ کی بات پر ایمان لائے اور دین میں مضبوط رہے، خوشخبری ہے، خوش ہو جاؤ وہ لوگ جو دین میں مضبوط تھے، عقیدہ مضبوط رکھے، عمل کرتے رہے پوری زندگی۔ خوشخبری ہے ان کے لیے، موت کے وقت فرشتے اتریں گے ان کے پاس، آ کے تسلی دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آدمی کو کتنی فکر ہوتی موت کے وقت، فکر ہوتی ہے اسے اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، فکر ہوتی ہے خبر کا مرحلہ کیا ہوگا، ہمیں لوگ اکیلا ڈال کے آ جائیں گے پورے گھر والے، کیا ہوگا میرے ساتھ، بیوی بچوں کا کیا ہوگا میرے جانے کے بعد، گھر بار کون چلائے گا، یہ ساری ٹینشنیں۔ ساتھ شیطان بھی آ جاتے کلمہ پڑھنے سے روکنے کے لیے۔ ایسے موقع پر جو روح نکالنے والے فرشتے ہیں نا، وہ آ کے تسلی دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت، غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آہستہ ہی نکالیں گے، تمہارا انجام اچھا ہے بھائی، تمہیں بڑے نیک، ابشروا بالجنہ، خوشخبری سنو، گڈ نیوز، جنت ہے، ٹینشن مت لو، نیکسٹ تمہارا جنت ہی ہے، تمہارے اچھے عمل ہی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تسلی ہونے کے بعد موت کے وقت آدمی کو بہت تسلی ہوگی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے وعدہ کیا وہ تمہیں اللہ عطا کرے گا۔ جو کچھ وعدہ اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ عطا کرے گا، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بتائی لوگوں کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو کہ ہماری موت کے وقت فرشتوں کی ہمیں تسلی ملے، خبر میں بھی تسلی ملے، حشر میں بھی تسلی ملے۔ اللہ جنت الفردوس کی منزل تک اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچائے۔ اور اس کے بعد اللہ نے قرآن کے بارے میں بتایا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کتاب کے سامنے کوئی باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ قرآن قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، سینوں میں موجود ہے، محفوظ ہے۔ 7 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ سبحان اللہ حافظ قرآن، 8 سال کا بچہ حافظ قرآن۔ یہ کیسی عجیب اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، کیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، نہ کوئی حرف بٹا سکتا نہ گھٹا سکتا، یہ اللہ نے کتاب کو محفوظ کیا ہے۔ آخر میں اللہ نے صورت میں انسان کی کمزوری کا ذکر کیا۔ انسان کو جب نعمت آتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، جب تکلیف آتی ہے تو فذو الدعاء عریض، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ یہ کیسا عجیب ہے۔ تو نیچرل ہے، اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر برائے کرم اپنا موبائل سائلنٹ کرو یا آف کرو۔ انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اچانک بیماری آئی، ڈاکٹر بول دیا تمہیں فلاں ہے بیماری بری، تو بس مسجد کے ہو کر رہ گئے، مصلی بچا لیے، رو رو کر دعا کر۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، خوشی میں اللہ کو بھول گیا، تکلیف میں اللہ یاد آتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے،
یہ اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے. تو مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھو، تکلیف میں اللہ ساتھ دے گا. صحت کی حالت میں یاد رکھیں گے تو بیماری میں اللہ شفا دے گا، ساتھ دے گا. مال دولت ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو خوشی میں. جب فخر و فاقہ آئے گا، بزنس لاس ہوگی، اللہ آٹومیٹک آپ کو آگے بڑھائے گا. ہمارا مسئلہ الٹا ہے، یہی تو بات ہے. تکلیف میں ہی مسجد ہے، خوشی میں نہیں. آج کتنے لوگ، میں بار بار یہ کہتا ہوں، بہت سارے دکاندار بھی ایسے میں جانتا ہوں کہ تکلیف کے وقت مسجد کو آتے ہیں، وقت گزارتے ہیں. جیسے بزنس ڈیولپ ہوئی، نماز بھول گئے، نماز چھوڑ دی، بس بنداس. جماعت چل رہی ہوتی ہے، دکانوں میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے ٹائم گزارتے ہیں. پتہ نہیں یہ کیسا جناح سیلفش لوگ ہیں کہ بس مصیبت میں اللہ یاد آتی ہے، مصیبت میں اللہ یاد ہی آ جاتی ہے. کوئی کمال کی بات نہیں. اصل کمال یہ ہے کہ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو، یہی تو اصل چیز ہے، یہی نبی کی تعلیم بھی ہے. سورہ شورا ہے، اس کے بعد شورا کے معنی مشورہ. اس میں اللہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہا کہ مومن کا معاملہ، ہر ایک معاملہ مشورے سے ہوتا ہے. مشورہ بہت ضروری ہے کہ خاندان کے افراد ہیں تو مشورہ کریں، گھر کے 2-3 ممبر بھی ہیں تو مشورہ کریں. کوئی بھی کام، کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی تنظیم بغیر مشورہ کے آگے نہ بڑھے. کہ جس کام میں مشورہ ہو اللہ کی خاص برکت ہوتی ہے. خود نبی کو حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محمد صحابہ سے تو مشورہ کرو. تو نبی کو حکم ہے تو ہمیں بھی اس پر پابندی کرنی چاہیے. کوئی بھی ڈیسیشن لینا ہے تو استخارہ کرو اور مشورہ کرو، کام آگے بڑھو، اللہ کی خاص برکت ہوتی ہے. اب مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں ہی کر لیتا ہوں، مجھے بہت ایکسپیرینس یہ ہے، فلاں ہے بول کے لوگ پھنس جاتے. بعد میں ارے ہم تمہارے سے پوچھنا تھا نا، پوچھے تو اچھا تھا نا، فلاں سے مشورہ لیتے اچھا تھا نا، بعد میں افسوس کرتے. نہیں، مشورے سے کام کرو، انشاءاللہ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے، خاص برکت دی جاتی ہے. تو اس لیے چونکہ مشورہ کی اہمیت ہے، سورت کا نام ہی سورہ شورا رکھا گیا. حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اسی طرح اے محمد ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں جیسے تم سے پہلے نبی کی طرف وحی کی تھی. اللہ کے رسول پر وحی اترتی تھی مختلف انداز کی. کبھی جبریل ڈائریکٹ آتے تھے، کبھی سخت سردی کے موسم میں پسینہ چھٹتا تھا، سمجھ جاتے تھے وحی اترتی ہے. کبھی جسم وزن ہو جاتا، وہی اترنے کیفیت. کبھی گھنٹی کی آواز آتی تھی، نبی فرماتے ہیں یہ جو گھنٹی کی آواز ہے میرے پر بڑی تکلیف ہوتی تھی وحی کے وقت. تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کب وحی اترتی کب وحی نہیں اترتی. نبی کے چہرے سے، ریاکشن سے پتہ چل جاتا تھا کہ نبی پر وحی اترتی ہے. تو مختلف انداز امام بخاری نے احادیث نقل کیا ہے کتاب الوحی کے نام سے، نبی پر کیسے کیسے وحی اترتی تھی، کیا کیا شکل ہے، یہ سب تفصیل سے حدیث میں موجود ہے. اس صورت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ ہی رزق کا مالک ہے. اللہ رب العالمین اگر سارے لوگوں پر رزق پھیلا دیتا تو زیادہ لوگوں کو زمین میں فساد ہوتا. اللہ کو معلوم ہے کس کو کتنا مال دینا ہے، کس کو غریب رکھنا ہے. تو یہ ایک دوسرے کی ضرورت پوری ہونی ہے. اس میں اگر پوروں کے پاس پیسے ہو کوئی کام کو نہیں آئے گا، کوئی کلی کا کام بھی نہیں کرے گا، آدمی محتاج ہوگا. تو اللہ نے یہ جو سسٹم رکھا ہے، کسی کو مالدار، کسی کو غریب، کسی کو، یہ سب چیزیں اللہ کی تقسیم ہے. اللہ کو معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے. اگر اس کو مال دیں گے تو انہیں کیا بنے گا معلوم، اس کو اگر اللہ تعالیٰ فقیر بنائے تو وہ کیا کرے گا معلوم. اللہ کا سسٹم ہی سسٹم ہے. اب بس اللہ سے دعا کریں برکت کی، جو کچھ ملی ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما. اصل یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کہتا ہے اگر ہم پہلا دے تو کیا ہوتا. اور اس کے بعد بتایا کہ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ مصیبت آتی ہے تمہارے عمل کا نتیجہ ہے. یہ اور بات ہے، بہت سی چیزوں کو اللہ اگنور کر دیتا ہے، بہت کم گناہ پر تمہیں پکڑتا ہے. اللہ اکبر. ہم لوگ سوچتے ہیں کیوں مجھے اتنا بڑا عذاب، کیوں مجھے اتنی بڑی آزمائش. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے کوئی گناہ ہوں گے، وہ گناہ کا تمہیں بھگتنا پڑے گا. یہ اور بات ہے کہ تمہارے 100% گناہ میں بس 5% 10% میں اللہ تعالیٰ تمہیں پنشمنٹ دے رہا ہے، بقیہ 90% اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اگر وہ سب گناہ پر تمہیں پکڑے گا تو تمہیں جینے کا، یعنی زمین میں رہنے کا حق بھی نہ ہوگا. تو اللہ کہتا ہے کہ وہ یعفو عن کثیر، بہت سے چیزوں کو وہ معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے. اور یہ بھی بتایا اس صورت میں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ،
اور بہت سے چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، میرا بندہ ہے، میرا مخلوق ہے، اللہ ترس کھا کے چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کے باوجود بھی 3 ٹائم کھلاتا ہے اور بھی بچوں کے ساتھ خوشحال رکھا ہے، سکون کی زندگی عطا کیا ہے. تو سوچو کہ کتنا بڑا کریم ہے وہ، کتنا بڑا حلیم ہے وہ، کتنا بڑا رحیم ہے وہ، کتنا بڑا غفور ہے وہ. تو بندوں کو اللہ کا ہمیشہ شکر بجا لانے کی ضرورت ہے. اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی مختلف صفات بتائی کہ غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، وہ معاف کرتے ہیں، کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. سب چیزیں اللہ نے بتائی. اور اولاد کے بارے میں بتایا آیت نمبر 49 میں، للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہے بیٹی دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں بھی دے دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہے اولاد سے محروم کرتا ہے. انہ علیم خبیر، وہ جانتا ہے اور قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. 4 قسم کی عورتوں کا ذکر ہے. کسی کو بیٹا، کسی کو بیٹی، کسی کو بیٹا بیٹی دونوں ملیں گے، کسی کو اولاد ہی نہیں ہے. سب اللہ کا انتظام ہے. علیم القدیر انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اسی لیے پہلے کہا آسمان زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے. جب آسمان زمین کی بادشاہت اس کے پاس ہے، یہ اولاد دینے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے. آدمی اپنی مرضی سے جو چاہے اولاد پیدا نہیں کر لے سکتا کہ مجھے بیٹا ہی ہونا ہے تو بیٹا ہی جننا ہے. بہت سے بے خوف شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں، آئندہ سے تو بیٹی جنی تجھے اماں گھر کو بھیج دوں گا، ایسا بھی بولنے والے ہیں بے خوف. یہ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونے کا اختیار عورت کے پاس نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. بہت سے ایسی جاہل ساز بھی ایسی ہے، کیا ماں پھر بھی بیٹی پیدا ہوئی، بڑی عجیب بہو ہے، شادی کر لے کے درد سر ہے، فلاں کو دیکھو بیٹے ہو رہی ہیں، تیرے سے بیٹی ہو رہی ہے، کیا فائدہ بیٹی ہوگی. ایسے بھی بولنے والے لوگ ہیں. تو کچھ جاہل شوہر بھی، کچھ جاہل ساز بھی ہے. عورت کی کیا غلطی بھائی؟ پہلے وہ شوہر کو پکڑ کے ٹیسٹ کرنا ڈاکٹر کے پاس، بیٹا ہوئے ہے بیٹی ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی کیا کہتے ہیں معلوم؟ موسٹلی جو 99% عورت کی غلطی نہیں ہوتی، اس میں اکثر مرد کی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کو جو نا پہلے دوش دینا ہے. تو یہ جو آپ تحقیق کریں گے تو ایکس وہی جو الگ الگ جراثیم بتاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہیں. بہرحال ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں. تو بہرحال اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کیا دینا ہے معلوم ہے. انہ علیم قدیر، کس کو بیٹا دینا کس کو بیٹی دینا یہ سب اللہ کو معلوم ہے. کہ اگر آدمی اپنی منمانی کرے تو اس میں نہیں چل سکتا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے نبی ہم تمہاری طرف وحی اتارتے ہیں. کبھی کیسا ہوگا وحی کہا کہ وما کان لبشر، کسی انسان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے. یعنی تو حجاب میں، جیسا کہ نبی نے حجاب میں معراج میں اللہ سے گفتگو کیے، یا فرشتے بھیج کر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، انسان کی شکل میں بھی آتے تھے. دحیہ کلبی ایک صحابی تھے، دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں جبرائیل اکثر آتے تھے، نبی سے آ کر گفتگو کرتے تھے اور بات کرتے تھے. اس کے بعد ہے سورہ زخرف. الزخرف کہتے ہیں سونا، گولڈ کو کہتے ہیں. اللہ نے اس میں بتایا کہ اگر اللہ چاہتا کافروں کے گھروں کو گولڈ کا بنا دیتا، ان کے سیڑھیوں کو بھی سونے کا بنا دیتا. لیکن یہ سب دنیا میں اگر کافر آگے بڑھتے ہیں ان کو سب کچھ ملتی ہے، عہدہ ملتا ہے، عزت ملتی ہے، سب کچھ دنیا کی دولت ہے، تو تمہیں اسے دیکھ کر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. والآخرۃ عند ربک المتقین، آخرت میں تمہارے لیے بہتر رکھا اللہ تعالیٰ. اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی حقیقت ہوتی، کافر پہ گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. کافر ہمارے نظروں کے سامنے خوب آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں فکر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے دنیا جنت ہے، آخرت میں اللہ ہمیں اٹھا کے رکھا ہے. الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، نبی نے یہاں تک فرمایا. تو ایسے میں کوئی آدمی کسی کو دنیا مانگ کر بھی نہ ملے افسوس کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آخرت میں ملے گی. لوگ بتاتے ہیں ٹاپ 10 richest person in world، یہ فرسٹ نمبر میں یہ ہے، سیکنڈ نمبر میں یہ فلاں ہے، ففتھ نمبر میں یہ ہے. یہ فخر کرتے ہیں میڈیا والے، یہ دنیا کی حد تک. میرے بھائی تو میں کہوں گا کہ سب سے مالدار شخص وہ ہے. حدیث کی روشنی میں نبی فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعات سنت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. تو اگر آپ کے پاس ماشاءاللہ
فجر کی 2 رکعت سنت کی پابندی ہے تو اللہ کی فرمت دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے افضل ہے، تو سمجھو کہ ٹاپ 10 کیا اس سے بڑھ کر پہلا نمبر تمہارا ہی ہے دنیا کے مالدار لوگوں میں. تو وہ سب چیزیں فضیلت اللہ آپ کو دے رہا ہے. تو یہ ہمیں فضیلتیں دی گئی اور خوشخبری سنائی گئی. دنیا ملے نہ ملے اس کی چنتا نہیں، ہمیں آخرت مل جائے تو یہی بس ہے ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے مومنوں کو دنیا میں یہ لوگ چاندی زیورات خوب آگے بڑھے. دیکھو لوگ کیا کیا کرتے ہیں، چاندی کے یعنی انگوٹھی پہنتے ہیں، گھڑی پہنتے ہیں، گولڈ کے کار، گولڈ کے جو نا شو، گولڈ کے لباس، کیا کیا میڈیا میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ایسا شخص ہے جس سر سے لے کر پاؤں تک گولڈ ڈالا ہوا ہے. اسے دیکھ کر تعجب کرنا نہیں، ہمیں اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا انشاءاللہ. دنیا کی ہمیں ملے کچھ، یعنی دنیا میں اللہ سے مانگے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نہیں ملتی ہے تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. تو یہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت اشارہ کیا ہے، عقیدہ توحید کو واضح کیا اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی. اور اس میں بھی اللہ نے مختلف قوموں کا ذکر کر کے آگاہ کیا اور متنبہ کیا. اور آخر میں جنت میں ملنے والی نعمت کا ذکر ہے. بڑے بڑے جنت تشت ہوں گے، پلیٹ ہوں گے، جو کچھ تم خواہش کرو گے وہ سب ملنے والے ہیں. اور جہنمیوں کے لیے بہت خطرناک عذاب ہے، اور جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ لوگ پکاریں گے، جہنم کا داروغہ، سیکورٹی، اس کا نام مالک، ونادوا یا مالک، جہنمی پکاریں گے، اے مالک کب تک جلنا یا مرنا، تڑپنا، ذرا بولو اللہ سے ہمیں موت دے دے یا مر جائے ہم، اللہ موت دے دے ہمیں بس. وہ ایسا فرشتہ ہوگا اسے سننے بھی نہیں آتا، دیکھنے بھی نہیں آتا، کہ ہزاروں سال کے بعد اسے سنائی دے گی. یہ ایک لفظ بول کر خاموش ہو جائے گا، انکم ماکثون، تم یہیں پر رہنا ہے. تو بہرحال اللہ حفاظت کرے. اتنی عجیب جگہ ہے جہنم، لوگ چیخیں گے لیکن چیخ پکار کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ویسے ہی تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا جہنم میں. ہم یہیں پر رکتے ہیں انشاءاللہ. کل انشاءاللہ کچھ حصہ ہے 25ویں پارے کا سورۃ دخان، اور اس کے بعد 26واں پارہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی بات. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کو سمجھنے والا بنائے، سننے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے. اللہ ہم سب کا حسن خاتمہ نیک پر فرمائے. اللہ ہمارے ہر مرحلے کو آسان فرمائے. اللہ ہمیں ایمان کی زندگی، اسلام کی زندگی عطا فرمائے، اور رب کی بندگی کرنے، اسے راضی کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.